کتنے کیسے کیسے فساد ہیں، بالکل میڈیا صحیح. کے ذریعے سے ہم دیکھتے ہیں جی فساد کیا ہو رہا ہے. جی پھر آپ نے دو چار چیزیں کچھ ہائی لائٹ کی ہوں تھی کہ جی ایگریکلچر کے اندر اگر ہم دیکھیں جی کہ جی کیا اگایا جا رہا ہے اور کیسے ہمارے اندر بالکل. جایا جا رہا ہے. پھر وہ ایک مثال یہ ہمارا پولٹری سسٹم کیسے جی چند جی دنوں میں مرغیوں کو بڑا کر رہا ہے کہ جو آپ اہل اس کو تقوی. افشاں جی اس طرح بھی کر سکتے ہیں نا کہ اکنامکلی، سوشلی، نو ڈاؤٹ پولیٹیکلی ہر طریقے سے ہمیں میں مطلب میڈیا کے تھرو، میڈم میڈیا کے تھرو جس طرح بالکل سے کیا جا رہا ہے بالکل بالکل. پھر اسی میں ہم جی نے اچھا، یہ. جی میڈم. ایک ریکویسٹ ہے پلیز، ایک ریکویسٹ ہے. جس طرح جب ایک بچہ آنسر کر رہا ہے پھر اور باقی سب اپنے اپنے مائک آف کر دیں تاکہ وہ پورے اطمینان سے اپنا آنسر کر سکیں. جی افشان پھر میڈم آپ نے یہ بھی مزید ایک جی. ہمیں یہ کہا تھا کہ اگر ہم اپنے یاجوج ماجوج کو پہچانے نا تو ہوں جو اس وقت اس دور میں جس میں اور آپ رہ رہے ہیں نا، جو ہوں یہودیوں اور عیسائیوں کی چالیں ہیں، یہ ہوں امریکہ، یہ کینیڈا، ٹھیک. اور خاص طور سے جی جو بالکل. ہمیں امریکہ جانے کا جنون، کل میں ڈاکٹر ذاکر کا ایک وہ سن رہی تھی، وہ کہہ ہوں رہے تھے میں نے پاکستان میں آ کے دیکھا کہ لوگ مر رہے ہیں امریکہ جانے کے لیے. ہوں جو ہے نا کہ میری زندگی کا مقصد کیا ہے، تو مجھے لگتا ہے ان لوگوں نے تو یہ بنا لیا میری زندگی کا مقصد ہے امریکہ جانا. تو صحیح. جو ہمارے پاس اگر ہم ان کو پہچانے تو یہ جو دشمن ہوں سازشوں میں یہ ہمارے یہ جو یہود اور نصارہ جس طرح سے ہوں جمع ہو رہے ہیں، یہ بھی یاجوج ماجوج ہی ہمارے لیے ہیں. جی بالکل. دیکھیں جس طریقے مختصر سے اس کا ایک کیا ہے. پوائنٹ رہ گیا جی جی میڈم پلیز جی، پلیز پلیز. ایک پوائنٹ اور تھا کہ جس طرح سے ہمیں مثال ملتی ہے کہ ذوالقرنین نے پگھلا کے تانبے کو ڈالا تھا نا ہوں اس دیوار کو فل کرنے کے ہوں لیے. ہوں آج اسی طرح کی ساری چالیں جو میں نے بھی پوائنٹ کی ہیں، ہوں ہم اپنے اچھے ایمان، اپنے ہوں اچھے اخلاق، اپنے اتوار سے اس دیوار کو جو یہ گر رہی ہے اس دیوار کو فل کر سکتے ہیں. گڈ. بہت اچھا بہت اچھا. اس کو اب ہم اگر اس کو مطلب یوں کمپلیٹ کریں نا، جیسے آپ نے کہا کہ انہوں نے کہا امریکہ جانے کا شوق، تو یہ امریکہ کی طرف ابھارنے والے کون ہیں؟ یہ بھی وہی ٹنل ہے جس سے ہمارے ملک پہ وہ یلغار کی جا رہی ہے سوری کی معذرت، جس کی وجہ سے ہماری پورا جو ہمارا جو ہے نا پڑھا لکھا طبقہ اور نوجوان وہ یہاں سے موو کرنا چاہ رہے ہیں. یہ بھی وہ یلغار ہے کہ پیچھے وہ رہ جائیں جن کو آپ جدھر ہانکو وہ چلتے. دیکھیں جب اپنے مائنڈ سے کوئی سوچتا نہیں نا، کیونکہ سب سے پہلے آپ کو کسی نے بہت پیاری بات کی تھی نا کہ غلامی سے تو آزاد ہو جاتا ہے، زنجیر تو ٹوٹ جاتی ہے، ذہنی غلامی. ہم پورے بنی اسرائیل کے قصے میں دیکھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ ان کو ذہنی طور پہ آزاد کرواتے رہے کہ نکلو فرعون کے تسلط سے ذہنی طور پہ. ٹھیک ہے. اچھا گڈ ہو گیا. بہرحال جی کشور جی آپ کس آنسر کا دینا، کوشچن کا دینا چاہیں گی؟ نو بس میں اسی میں یہ ایڈ کرنا چاہ رہی تھی کہ انہوں نے ایک پائپ لائن جی بنائی ہوئی ہے نا، ایک طرف یہ فنڈ جی یا امداد کے نام پہ پیسہ دیتے ہیں، وہ پھر اسی جی ملک کی یا اسی قوم کی ڈسٹریکشن کے لیے یوز کرتے ہیں. اور ڈسٹریکشن ہر طرح کی ہو سکتی ہے، جیسے آپ نے لکھوائی تھی نا، معاشی، اکانومی، سوشلی. جی اس جی کے بعد پھر وہ بالکل. پیسہ تو دوبارہ گویا ان وہ کی اپنے پاس ٹرن ہوتا ہے. تو گویا کہ ان کی وہ بالکل. دو دیواریں وہ ہاں جیسے جی کسی ایک اس کے درمیان میں راستہ، اور پھر وہ ادھر سے ہاں نکل کے جی. ادھر ہی جاتا ہے. ایک ٹوٹل انہوں نے یعنی ٹنل گویا وہ چلائی بھی ہے. وہ یاجوج ماجوج فزیکلی اس ٹنل سے آ رہے ہیں، اور ہمارے پاس اس ٹائم جو ایک ان سے مماثلت والا، ایک اس سے ریزمبلنس والا جو ٹنل ہے، وہ ان کی بظاہر گڈ چالیں. چال مطلب چال دیکھیں اچھی اور بری ہوتی ہے نا، بظاہر گڈ چالیں جو ہمیں اس طرح جیسے کپشان جی نے اور کشور نے کلیئر کیا ہے وہ ساری. اچھا تیسرا کوشچن ہمارا سبابا کے بارے میں تھا. کون بتانا چاہے گا؟ جی جلدی سے پلیز. جی فرحانہ جی پلیز. جی یہ بہت اس میں جو سبابہ کا لفظی مطلب ہے یہ تو راستے کے معنی میں آتا ہے، لیکن یہاں پر جی بات بات ذوالقرنین کے اس میں ایک ان کی ملٹری پاورز تھیں، جو مین پاورز تھیں. ہوں پھر جو ان کا علم تھا، نالج تھا اباؤٹ، جب ہوں وہ مختلف ٹھیک. جگہوں پر سفر کرتے تھے، ٹریول کرتے تھے ہوں اور لوگوں ہوں سے کمیونیکیٹ کرتے تھے. لینگویجز آ گئیں اور اس کے بعد ان کے ہوں ویپنز، اور پھر جس طرح سے وہ اپنے آپ کو ایک بہت خدا ترس آدمی تھے ہوں کہ اللہ نے اگر ان کو پاور بھی دی تو وہ کبھی بھی اپنی پاور کو نہیں یوز کرتے تھے. وہ ہوں ہمیشہ اللہ کی طرف رجوع کرنے والے، اور اپنی کام کے جیسے اجرت نہیں لینا اور لوگوں کے لیے بہترین ان کی بھلائی کے کام کرنا. تو یہ ان کے جو اسباب سببہ تھے، اس کی بہت ہوں مطلب طویل قسم کی لسٹ ہے کہ جس کے اندر انہوں نے ہوں
لوگوں کی بھلائی کے لیے کام کیے، اور بغیر کسی اجرت کے صرف انہوں نے کہا میرے پاس اللہ کا دیا بہت کچھ ہے. تو یہ ٹھیک بہت بڑا ایک ٹھیک فیکٹر ہوتا ہے کہ ایک عدل اتنا اچھا انسان بھی ہو جس کے پاس اتنا پاورفل بھی ہو، اور پھر وہ اتنا اللہ کی طرف تمام چیزوں کا رخ اللہ کی طرف موڑ دے. تو میرے ذہن بالکل. میں یہ ساری چیزیں آ رہی تھیں، باقی اور بھی لوگ حصہ نہیں ڈالیں تو پتہ انشاءاللہ. اب ایسا ہے کہ آپ لوگوں نے ماشاءاللہ سب نے بہت اچھا کام کیا. آج ریحانہ جی آپ نے کچھ نہیں پارٹیسپیٹ کیا؟ خیریت؟ السلام علیکم میم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی آج میم آپ میں اس نے لیے خاموش رہی ہاں کہ ہمیشہ کہتی ہیں کہ دوسروں کو موقع دے، اس لیے میں چپ ماشاء اللہ رہی. بہت ایک بہت اچھا ایڈ کر سیکریفائز ہے یہ آپ کا. ماشاء اللہ اللہ آپ کے علم اور عمل دونوں میں اضافہ کرے. گڈ. لیکن اب میری ریکویسٹ یہ ہے کہ ماشاء اللہ سب نے اچھے آنسر کیے. مزید بھی ظاہر ہے اس میں میم بہت ابھی. جی جی پلیز. ایک پوائنٹ ایڈ کرنا چاہتی ہوں. کریں یاجوج پلیز. ماجوج، جیسے آپ نے کہا تھا کہ آج کے دور کے یاجوج ماجوج کو پہچانیے، تو ان کی کوالٹی جیسے یاجوج ماجوج کی یہ کوالٹی تھی نا کہ وہ ایک کے ترک نہ بعدم تھا، ایک کے ہوں بعد ایک آتے تھے. تو ہوں جیسے کہ امریکن لابی، چائنیز لابی ہے، الگ الگ ہیں، ایک دوسرے ہاں کے رائول ہیں. جب یہ ہم پہ چڑھائی کرتے ہیں نا تو ایک کے بعد ایک کے بعد ایک اٹیک ہاں ہوتا ہے. گڈ. جیسے کہ آج ویری کل گڈ. ہمارے ملک کی کنڈیشن، کہیں سے کوئی جی راہ نکل ہی نہیں رہی. جی تو بس بالکل. اللہ تعالیٰ ہمیں اچھا آج کے اچھا یاجوج پوائنٹ. ماجوج سے بچانے کے لیے کوئی آمین آمین. بس ہم تو سورہ کاف کو پڑھ کے یہی سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں نا. پہلے دیکھیں بچیں گے ہم تب جب ہم اس چیز کو سمجھ لیں گے، جب ہمیں اپنے دشمن، اپنے طرف آنے والے طوفان کی کوئی بارے میں کوئی ہاؤ نوئی نہیں ہوگی تو ہم پھر اس سے بچیں گے کیسے؟ جی انیلا جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ. السلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی جی ہم کل بات کر رہے تھے نا کہ سدرۃ المنتہا کیسے ایک پورٹل ہے. تو جب حضرت جبرائیل علیہ السلام وہاں تک جاتے ہیں تو ان کے پر جلتے ہیں، ٹھیک ہے. اور وہ ایک بیری کا درخت ہے جو بہت تناور اور دور دور تک آسمان میں شروع ہوتا ہے. تو ٹھیک ہے. وہ ڈیفینیٹلی پورٹل ہے. اور جی جی بالکل. جو ہے وہ وہاں سے اوپر ان کو جانے کی اجازت نہیں ہے. اور حضرت موسیٰ وہاں پر قیام پذیر تھے اور حضور اقدس کی ان سے ملاقات ہوئی وہاں پر. تو یہ جی سب وہاں پر حضرت لاسٹ جو تھا نا وہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے. ٹھیک ہے. اچھا دوسرا یہ کہ ہاں جی کوئی بات نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، ہم سب ایک دوسرے کی اطلاع کے. اچھا اب مختصر ترین بات یہ کہ اب جب آپ لوگوں کی کلاس ہوگی نا ڈسکشن، کیونکہ اللہ کے حکم سے ہمارا یہ تو مکمل ہونے والا ہے. ٹھیک ہے. ایک آدھ ویک ہوگا تو پھر اب یہ سارے پوائنٹس آپ لوگ آپس میں اس میں ڈسکس کریں گے. ٹھیک ہے. کیونکہ میرا مقصد کیا ہوتا ہے کہ آپ سب الرٹ رہیں. ٹھیک ہے. اب ہم اپنا سٹارٹ کرتے ہیں. جی ہماری بات کل ختم ہوئی تھی کہ یاجوج مجوج حضرت آدم کی اولاد ہیں کہ نہیں ہے. اس میں نے آپ کو دنیا اور الارض کے ریفرنس سے بہت کچھ بتایا تھا. آج میں ابھی میں یہاں کلاس سے پہلے تھوڑا سا مائنڈ نہ کیجیے گا. جی پلیز. ایک ہیبیٹیچل زون، یعنی ایک ایسے سیارہ بھی ہے مطلب جہاں پر زندگی کے آثار دکھائی دیے ہیں. تو ہو سکتا ہے کہ یاجوج ماجوج وہاں پر ہوں، اور وہ ایک ایسی مخلوق ہے جو مطلب انتہائی چھوٹی ہے، جو ہمیں نظر نہیں آتی، جن کے کان بڑے بڑے ہیں. تو ٹو دیکھیں اے ہم نے بی اسی لیے پیدا انیلا ہو. جی الارض کو لیا ہے، اسی لیے اس کو ان دونوں چیزوں کا ہم نے فرق دیکھا ہے. اور میں یہی آپ کو آگے بتانا چاہ رہی تھی کہ ہمیں ابھی نہیں پتا کہ وہ کہا ہے. باقی مزید آج کی جو ڈیٹیل ہم کریں گے تو اس سے مزید آپ سب کا انشاءاللہ شرح صدر ہوگا، یعنی آپ لوگوں کا سینہ مزید کھلے گا، علم میں اور اضافہ ہوگا. اچھا ہم بات کر رہے تھے، پتہ ہے میرے مائنڈ سے بات ہی نکل جاتی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ہاں جی تو میں آج سورہ البقرہ پڑھ رہی تھی تو دیکھیں تھوڑی سی جب کوئی نالج آتی ہے نا تو اللہ تعالیٰ پھر اندر کی آنکھ کھولنے لگتا ہے. حالانکہ میں تو ظاہری سی بات ہے میں تو اس پہ ہوئی نہیں، میں تو ایک اسٹوڈنٹ ہوں آپ لوگوں کی طرح. تو میں وہ دیکھ رہی تھی جیسے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 273 ربا کے پاس ہے نا کہ وہ لحافوں کی طرح لپٹ لپٹ کر لوگوں سے نہیں مانگتے. جو سورہ البقرہ کا کورس کرے نا وہ ان کو فٹافٹ اس آیت کا پتہ چل گیا ہوگا. اچھا خیر یہ 273 آیت ہے، وہاں پر لفظ آیا ہے الارض. میں ایک دم چونکی ہوں کہ یہاں پہ یہ لفظ کیوں آیا ہے نا. پھر مجھے تھوڑا سا غور ہوا، یہ بھی اللہ کرواتا ہے. میں کوئی یہ نہیں کہہ رہی کہ وہ حتمی بات ہے، کیونکہ دیکھیں یہ میری رائے ہے، پلیز اس کو کوئی بھی تفسیر سے نہ جوڑے، یہ میری رائے ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ لوگ
इनको दो जिनको तुम उनके चेहरों से पहचानते हो, क्योंकि वो जो है वो लिपट लिपट कर नहीं मांगते। अच्छा, अब अल अर्द का लफ्ज क्यों आया? वहां पे आना चाहिए था दुनिया, कि नहीं वो मांगते पूरी दुनिया में किसी से लिपट लिपट के, वहां पे अल अर्द आया। आप लोग अपना खोलेंगे ना जब सूरह बकरा, तो आप देखिएगा प्लीज वहां पे। मुझे जो जो मेरी राय कायम हुई, वल्लाहु आलम ठीक है या नहीं है, ये अल्लाह बेहतर जानता है, मुझे ऐसा लगा कि जाहिर सी बात है कि हम देखें कोई गरीब है या अमीर है, वो इस दुनिया ही में है ना, वो इससे निकल कर किसी और अर्द पे तो जाकर नहीं मांग सकते। तो अल्लाह ताला ने हमें क्या बताया कि तुम ही हो उनके, तुम ही को उनकी मदद करनी है, क्योंकि वो अल अर्द पे तो नहीं जा रहे। क्या वो जाकर अल अर्द पे मांगे, पूरी पूरे हर तरह के उस पे जाए प्लेनेट पे और वहां पे मांगे? नहीं, वो तुम्हारी दुनिया के तो इसी पे मांगेंगे। मुझे मेरी ये राय है, वल्लाहु आलम। फिर इसी तरह आ, आखिरी आयत में आया, तो वहां भी अब मेरे ज़हन से निकल गया कि क्या मेरे एकदम समझ में आए थे, लेकिन चले इंशाल्लाह फिर आया तो जरूर इसको डिस्कस करूंगी आपसे। अब हम यहाँ आगे चलते हैं जहां पर हमने कल स्टॉप किया था, कि हजरत आदम की मिट्टी अल अर्द पे थी, तो उसमें हदीस भी आपको मिल गई थी। अल्लाह ताला भला करे अफशा जी का, जिन्होंने वो हदीस मुझे याद करवा दी थी और मैंने ऐड कर ली, तो जिसमें हमें पता चल गया कि याजूज मजूज, मतलब हदीस से मजीद आपको कंफर्म होगा, जाहिर से हदीस से बात कंफर्म होती है। तो मट्टी अल अर्द की थी। अब इसको हम मजीद देखते हैं इस सारी तमहीद के बाद, जो हमारे सामने आता है कि वो क्या, कि जुल्करनैन भी दुनिया का सफर नहीं कर रहे थे, अल अर्द का सफर कर रहे थे, क्योंकि उनके लिए जो पोर्टल खुलते गए वो सिर्फ दुनिया के नहीं थे रास्ते। वल्लाहु आलम वो मशरिक और मगरिब में कहाँ कहाँ गए। फिर अब ये जो बात की जा रही है ना, हम टनल की बात करें, इस पे हम थोड़ा सा आते हैं। सो याजूज मजूज जो हैं, वो भी इसका मतलब है कि इस दुनिया में नहीं है, किसी अल अर्द पे है। वो कौन सा है अब ये हमें नहीं पता। वहां के माओ साल हमसे अलग हैं, यही हमने बेसिक चीज इसमें देखी है, कि टाइम ट्रेवल, और चूंकि जाहिर है जैसे ही प्लेनेट चेंज होता है तो आपका टाइम भी चेंज हो जाता है। अच्छा, और वो जो दो दीवारें सद्दाफाइन बनाई गई हैं, वो एक अल अर्द पे बनाई गई है, जहां पर कहीं वो हैं, चूंकि मशरिक से मगरिब, वल्लाहु आलम वो कितनी ऊंचाई है हमें नहीं पता, ठीक है। तो और दूसरी हमारी दुनिया की तरफ बनाई गई है। देखिए, अगर वो इतने ज्यादा हैं, तो वो टनल, वो जो रास्ता है, वो इतना बारीक तो नहीं होगा ना, कि वो एक एक दो दो करके के लाइन बना के उसमें से गुजर के आके उस कौम को तंग करते होंगे। इससे ये पता चलता है कि किसी और प्लेनेट की मखलूक है, जो आती है दुनिया में, और वो उन आती थी और उनको उस कौम को खाती थी। अच्छा, या ये एक और राय जो कायम होती है, वो ये कि वो दोनों ही किसी और प्लेनेट पे हैं और वो आते हैं, और फिर अब चूंकि जुल्करनैन एक आदिल बादशाह और अल्लाह ताला से उनका एक खास लिंक है, तो उनको पता है कि एक वक्त आएगा जब ये दीवार खत्म हो जाएगी और अल्लाह का वादा होगा, उस दिन ये निकल आएंगे। अच्छा, ये दूसरी जो राय हमें कुरान से ज्यादा है, इस हमें ये लगता है कि शायद वो कौम जो थी वो दुनिया में थी, बाकी अल्लाह बेहतर जानता है, ठीक है। लेकिन अब इससे ये पता चलता है कि दो दीवारें सद्दाफैन, दो दीवारें बनी, गोया एक उस तरफ बनी, टनल के उस तरफ जिधर से वो आते थे, वो कोई और अर्ध है, वो प्लेनेट है, और फिर एक दुनिया की तरफ दीवार थी। इतना यानी सेंटर में फासला है जिससे वो आता है, क्योंकि देखिए छोटा। अब अच्छा, इसी को अगर आज आप देखें, जैसे अभी कितने मुल्कों के हमने नाम ले लिए, कि ये सारे मिलकर, अच्छा जब इन सारों की, फर्ज करें एक मिनट के लिए सोचें, इन सारों की फौज ने हमला किया मुसलमानों पर, तो कितनी बड़ी जगह चाहिए इनको, इनके टैंक्स, इनके जहाज, इनकी जो जो भी आपके जेहन में आ सकता है, चले मैन पावर ही ले लें, तो कितनी बड़ी जगह चाहिए। तो इसी तरह वो भी बहुत बड़ी जगह है। तो उससे क्या आइडिया लिया जाता है कि वो किसी अल अर्द पे यानी किसी और प्लेनेट पे है, और फिर वो दुनिया पे आते हैं, और या फिर अभी आएंगे, दोनों बातें, ठीक है। अच्छा, तो जुल्करनैन ने अल्लाह के हुक्म से दुनिया में भी दीवार बनाकर हमें बचा लिया, मगर वही बात है, अल्लाह का जब हुक्म आना है तो वो तो टूट जाना है, और उन्होंने हर ऊंची जगह से आना है। अब आप देखें कि चांद से जमीन ऊपर नजर आती है, जो चांद पे गए हैं उनको हमें जमीन से चांद ऊपर नजर आता है, उनको चांद से जमीन ऊपर नजर आती है, ठीक, ऐसा ही है ना। तो इससे हमें हमारा जो यकीन और हमारी जो सोच है क्या है, दुनिया नीचे है और इसकी
تائید کرتی ہے قرآن سورہ الحج کی آیت کہ وہ اونچی جگہ سے آئیں گے. اسی طرح یہ بھی آتا ہے کہ آسمان کے سارے دروازے کھول دیے جائیں گے. تو آسمان بھی ظاہر ہے ہمارے سامنے ہے، اوپر ہے. فتحت السماء ابوابا، قیامت میں تو وہ کیا ہے؟ دروازے، پورٹل ہی تو ہے. ہر جگہ سے پھر فرشتے اترے ہوں گے. فرشتے تو آج بھی اترتے ہیں، آج بھی دروازے کھلتے ہیں، لیکن اس دن وہ ایسے کھلیں گے کہ نظر آ رہے ہوں گے. خیر، اپنے ٹائم پہ یہ لوگ آ جائیں گے. اب ہم کچھ اس کے سفر دیکھتے ہیں، جس میں سے آخری سفر کو ہم نے تقریباً ڈسکس کر لیے. اب ہم اس کے پہلے دونوں سفروں کو زیادہ اس میں ڈیٹیل میں دیکھتے ہیں. اگر آپ کو سفر کے بارے میں کوئی کویسچن آ جائے کہ ذوالقرنین کے سفر بیان کیجئے، تو ایک ایک دو لائن میں آپ کے پاس وہ آنسر ہو. دوسرے سفر میں جو اہم ترین بات ہے وہ صدفین، ٹھیک ہے، اور ان کو ابھارنا، یاجوج مجوج، یہ سارا، یہ تو ہم نے لاسٹ سفر کو کر لیا. اب پہلے سفر کی طرف آتے ہیں تاکہ آپ لوگوں کے پاس ایک پورا مواد ہو کہ وہ کیا تھا کہ دھوپ سے بچاؤ. یعنی ان کے پاس کوئی دیوار نہیں، وہ ایسی کوئی قوم کہ دیوار نہیں. اچھا، کیا اس سے یہ نہیں سمجھ آتا کہ یہ کوئی اور ہی پلینٹ ہوگا؟ کیونکہ دیکھیں دنیا میں دیوار کا پتہ تو ہر ایک کو ہی ہے. اچھا، پھر وہاں ایک اور لفظ آیا جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کوئی اور پلینٹ ہے، آئین ہما. یہ لفظ وہاں پہ آ رہا ہے کہ ایک ایسا چشمہ. آئین کس کو کہتے ہیں؟ آئین آنکھ کو کہتے ہیں. اچھا، اب اس کو میں تھوڑا سا سائنس اس لیے لوں گی کہ ہمیں کچھ چیزیں سمجھنے کے لیے اس طرف جانا پڑتا ہے. وہ چشمہ آنکھ کی شیپ کا تھا، اور یہ آج سائنسی طور پہ پروو ہو رہا ہے کہ ہر ستارہ اپنے بلیک ہول میں گر کے ختم ہوتا ہے، اور بلیک ہول کی جو شکل ہے وہ آنکھ جیسی. اور اس کا پانی بھی کیا بتایا گیا کہ صاف نہیں تھا، یعنی کچھ گدلا سا تھا. تو یہ بلیک ہول، واللہ عالم اس کا نام اس کے گدلے پانی کی وجہ سے یا کس وجہ سے، یہ میں نہیں جانتی. بہرحال ہمیں جو مماثلت یہاں سمجھ آتی ہے وہ اتنی سی آتی ہے. سورہ الحجر میں آدم کی تخلیق کے لیے، یہ میں آپ کو دوسری اگزامپل دے رہی ہوں، تراب کا لفظ نہیں آتا سورہ الحجر میں، بلکہ حمیتن کا آتا ہے. مطلب ان کی مٹی پھر کہاں سے آدم کی لی گئی، یہ اس بات کی پھر وضاحت کہ وہ ایک جگہ پہ نہیں رکے بلکہ پلینٹ ٹو پلینٹ سفر کر رہے ہیں، وہ الارض کا سفر کر رہے ہیں. ان کی مٹی، ان کی تخلیق حمیہ سے ہوئی. سارے پلینٹس کی کوئی مٹی لی گئی، اور پھر وہاں پر کھنکھناتی کا لفظ بھی آتا ہے. اس لفظ سے بھی بلیک ہول کو سمجھیں، یعنی حمیہ کا لفظ بتا رہا ہے کہ آدم کی مٹی کہاں سے آئی، یعنی الارض کے بلیک ہول سے آئی. اب ہم اپنی زبان میں بھی اس کو سمجھیں گے نا، تاکہ ہمیں سمجھ جلدی سے آ جائے. تو یہ ٹھیک ہے، یہ سب سائنس کی باتیں، لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان بالغیب کی توفیق دے. مقصد کہیں بھی یہ نہیں ہے، لیکن جو صرف سمجھانے کے لیے الفاظ استعمال کرنے کی خاطر مجھے سائنس کا لفظ آپ کے ساتھ بولنا پڑ رہا ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں سے آپ کو یہ بات ساری سمجھ آ گئی کہ پہلا سفر ان کا کیا تھا؟ کسی ایسے پلینٹ پہ تھا جہاں پہ کوئی بلیک ہول ٹائپ کا کوئی چشمہ تھا. وہ یقیناً یہاں سے کسی ایسی جگہ پہ ہے جہاں پہ دیوار کا کوئی کنسیپٹ نہیں ہے. اب دیکھیں چاند پہ کوئی دیوار ہے؟ جو گئے ہیں انہوں نے کسی دیوار، کسی گھر کا کوئی ذکر کیا؟ نہیں. تو چونکہ وہاں پہ جی، تو جہاں ایسے جیسے کہا جا رہا ہے نا کہ وہاں پہ مطلب کوئی دیوار دی، اس سے یہ باتیں پھر یہ عکس کی جاتی ہیں. حقیقت اللہ ہی کو معلوم ہے، یہ تو ایک عکس کیا جا رہا ہے، رائے دی جا رہی ہے. اچھا، یہ تھا ان کا پہلا سفر، آپ کو میں نے پھر دوبارہ سے دے دیا. اب دوسرے سفر کو دیکھتے ہیں. سمپل اس میں کیا بتایا گیا کہ کسی قوم پہ انہوں نے مطلب فتح پائی. اس کے بعد اللہ نے کہا آپ اس کا، اس سے لگتا ہے کہ وہ قوم ذرا کوئی بگڑی ہوئی قوم تھی، کیونکہ وہاں عذاب اور جزا اور سزا کی بات ہوئی نا. تو ہمیں اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ کوئی بگڑی ہوئی قوم ہوگی. تو جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ آپ عادل بادشاہ ہیں. ذوالقرنین کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ وہ عادل بادشاہ ہے. ٹھیک ہے، تو آپ چاہیں تو اب ان کو عذاب دینے کا آپ کا اختیار ہے. لیکن انہوں نے کیا کیا کہ میں اتنی دوں گا جتنی ان کی غلطی ہے، باقی اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے اور وہ ان کو آخرت میں دے گا. تیسرے سفر کی تمہید میں نے ساری آپ کو بتا دی، ٹھیک ہے نا. اور صدفین بھی ہم نے بڑی ڈیٹیل سے دوبارہ سے پڑھ لی. تو اب ہمارے پاس جو ساری بات آئی وہ کیا کہ دجال کے ختم ہوتے ہی یہ پورٹل ایک ایک کر کے کھلنا شروع ہو جائیں گے.
اور سب ایک دوسرے کے بعد، کیونکہ پھر ہمیں پتہ چلتا ہے، پھر آگے ہم ابھی ایک اور کو بھی دیکھیں گے. جی فرانہ جی. جی السلام علیکم میڈم. میں کہہ رہی تھی جی کہ وعلیکم میں نے، السلام. آپ کہہ رہی تھی نا، تو میں نے تھوڑا سا عائشہ عامر کو سننے کی کوشش کی تھی. میڈم جی انہوں جی. نے ان کا جو پہلے سفر کے بارے میں تھوڑی سی ایکسپلینیشن ہوں. دی ہے. وہ بتا جی رہی تھی جی کہ پلیز. جب ہم نارتھ پول کی طرف موو کرتے ہیں نا، تو ہمیں اس طرح ہوں. کے چشمے ملتے ہیں جو کہ ہوں. ان کا پانی اور ان کی جو اپیئرنس ہوتی ہے وہ اس قسم کی ہوتی ہے. مطلب ان ہاں کی انٹرپریٹیشن تھی یہ. اور سیکنڈلی بالکل جو ہو اس کا سکتی ہے. دوسرا سفر تھا، انہوں نے اس کے بارے میں یہ کہا کیونکہ یہ ساحل کا علاقہ تھا، مطلب صحرا ہوں. تھا، تو اس صحرا میں چونکہ گھر ہوں. نہیں ہوتے تھے، دیواریں نہیں ہوتی ہوں. تھیں، اور لوگ بھی یہاں ہوں. پر آپ اس لفظ دیکھیے گا سترن، تو وہ ہوں. نکڈ بھی پھرا کرتے تھے اور ہوں. غیر تہذیب یافتہ بھی تھے. تو ہوں. یہ ایک میں نے جو سنا تھا نا، تو میں بالکل. نے کہا میں آپ کلاس جی میں جی. شیئر کر لوں دیکھیں، تھوڑی سی یہ بات. نہیں نہیں بالکل بہت اچھی بات آپ نے، اور اللہ تعالیٰ ان کے علم اور عمل میں اضافہ کرے، ان کی تو کیا بات ہے. اچھا ایسی بات ہے کہ دیکھیں ہم، میں نے جو یہ آپ کو سارا دیا نا، یہ ساحر صاحب کا دیا میں نے، مطلب ان کی یہ رائے ہے. تو یہ تو وہی بات ہے نا کہ یہ تو صرف رائے ہے، حقیقت اللہ ہی کو معلوم ہے. لیکن ان باتوں سے ہم جو پورٹل کو دیکھ رہے ہیں نا، ہم اس کے اس میں ریفرنس میں یہ بات کر رہے ہیں. جی لائلہ جی آپ بھی کچھ کہنا چاہ رہی ہیں، پھر ہم آگے چلیں گے انشاءاللہ. میں کہنا چاہ رہی ہوں کہ جتنی بھی انٹرپریٹیشنز ہیں اس معاملے میں، ایز ہوں. لانگ ایز سبھی تک قرآن اور حدیث پہ صحیح بیٹھتی ہیں، وہ سب کی سب ٹھیک لی جا سکتی ہیں. عائشہ عامر کا ویو بھی، ساحل ادیم کا بھی، جی استاد نعمان کا بھی، کیونکہ یہ سب جی. ان معنوں پر فٹ ہو رہا ہے، اور یہی اللہ نے کہا ہے نا، تدبرون، تدبر کرو، ہاں غور جی کرو. بالکل بالکل. جزاک اللہ لائلہ جی. بس سمپل یہ بات یہ دیکھیں، اب ہم مختلف کیوں سنتے ہیں، پھر کچھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی تو ذہن دیا نا، ہم پھر اس میں سے ایک نتیجہ اپنی رائے بناتے ہیں. وہ حتمی نہیں، کسی کی بات ہم حتمی نہیں کہتے، کیونکہ قرآن اور حدیث ہی حتمی ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا اب آگے ہم ایک اور لفظ کو دیکھتے ہیں تاکہ مزید یہ بات ہمارے اوپر کھلے. دابت الارض کا لفظ آتا ہے قرآن میں. ارد، وہاں پہ بھی الارض کا لفظ آیا کہ وہ آئے گا جانور، اور واقعی کیا کہے گا، یعنی اس کا مطلب ہے آئے گا. پھر وہ دنیا میں تو نہیں ہے نا، وہ دنیا کا نہیں ہے. جیسے براق بھی آیا تھا، یہ صرف دنیا اور الارض کے فرق کو ہم سمجھنے کے لیے یہ ساری اگزامپلز لے رہے ہیں. ٹھیک ہے، تاکہ ہمیں یہ کلیئر ہو جائے کہ یہ دو الفاظ اگر یوز ہو رہے ہیں تو قرآن کے الفاظ ویسے نہیں یوز ہوتے. ٹھیک ہے، چونکہ قلم نے اس پہ بہت اچھا. پھر ایک اور اس پر ایک اور دلیل آپ کو کہ ہمیں حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ یاجوج ماجوج کو کھانے پرندے اتریں گے. کہاں سے اتریں گے؟ دیکھیں وہ اپنی چونچ میں اٹھا کے ان کو پھینک دیں گے، یا سے پاؤں سے مار مار کے پھینک دیں گے. تو وہ اتنے زیادہ ہوں گے، اور جن کی اتنے بڑے کان اور اس طرح کے ہوں گے، تو ظاہر ہے ان کا ویٹ بھی تو ہوگا نا. پھر ابابیل، مزید نص آپ کو قرآن سے مل رہی ہے. ابابیل آئے، تو وہ آئے کہاں سے؟ آئے الارض سے. تو یہ دو لفظوں کو بہت کلیئر رکھیں، کیونکہ یہ آپ کو قرآن کی بہت سی چیزوں کو مزید سمجھنے میں مدد دیں گے. کیونکہ غور و فکر تدبر تو کرنا چاہیے نا، ہم مسلمان ہیں. پھر اسی طرح ایک اور ایگزامپل، اونٹنی. وہ کہاں سے آئی تھی؟ اس اونٹنی کے لیے ایک پورٹل کھولی، اور پھر وہ سامنے لوگوں کے سامنے ایک پہاڑ کے اندر چلی جاتی. تو کہاں چلی گئی؟ کیا ہوا؟ اس اونٹنی کو وہ پورٹل نظر آیا. اچھا پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے کہاں سے کھلا؟ سمندر پہ. تو یہ ساری باتیں اب جو ہم اس کو اکٹھا کریں تو نبیوں نے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھے حضرت موسیٰ اپنے سامنے دیکھ رہے ہیں سب کچھ. اسی طرح حضرت عیسیٰ نے بہت کچھ اپنے سامنے دیکھا. تو ہمیں بہت سے واقعات ملتے ہیں، اس لیے میں اتنی ایک ایک کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گی. ٹھیک ہے، اب ان کا عین الیقین کروایا گیا ہے. ٹھیک، انہیں پتہ ہے کہ یہ کس کس طرح ہوتا ہے. ہم امیجن کر رہے ہیں، ہم اس پر یقین کر رہے ہیں. انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا. اچھا اس کی سورہ مریم میں کیا کہا گیا؟ صادق کہا گیا کہ یہ وہ بار بار نبیوں کا ذکر آتا ہے نا کہ وہ بھی صادق تھے، نبی تھے، وہ صادق تھے، وہ نبی تھے. یعنی صدق النبیین، سچے نبی. سچے کی کیا مطلب؟ یعنی اب وہ جو بتا رہے ہیں نا آپ کو، وہ بالکل سچ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود معراج پر تشریف لے گئے، آ کے جو کچھ بتایا چونکہ عین الیقین اللہ تعالیٰ کرواتے ہیں. حضرت عیسیٰ کے لیے کیا واقعہ تھا؟ اللہ
कैसे लोग उठ जाएंगे? अल्लाह ने ऐनुल यकीन करवा दिया, हजरत जुजैर को करवा दिया। यानी ये वाकयात हमें कुरान से भी मिलते हैं। तो अब इन तीनों सूरतों को जरा इकट्ठा करें, वन बाय वन है। इससे हमें क्या क्या समझाया जा रहा है? सूरह बनी इसराइल में क्या बताया गया? मेराज का सफर। सूरत स्टार्ट होते ही मेराज का सफर करा कर हमें पोर्टल पोर्टल के बारे में यकीन दहानी करवा देगी कि अल्लाह ताला कोई ना कोई ऐसा रास्ता खोलते हैं जिसको हम नहीं समझ पा रहे, पर वो है। उससे अब क्या हुआ? हमें सूरह अल कहफ के तमाम वाकयात पर को समझने में आसानी हो गई। कैसे मछली निकल गई, कैसे हजरत मूसा वापस, देखिए समुंदर में वापस आना आसान है। आ सकता है कोई समुंदर में कोई निशान, फुट स्टेप होती है, यानी कोई ऐसा रास्ता नजर आ रहा होगा ना। फिर जब फिरौन से निकले तो तब भी वो रास्ता बना। ठीक, अच्छा अगला देखें। इसके बाद अब हम सूरह मरियम को देखते हैं कि सिद्दीकीन का लफ्ज आया था नबियों के लिए। तो वो क्या है कि यानी ऐनुल यकीन, उनको ऐनुल यकीन का बता करवा दिया गया। तो तीनों सूरतों में हमें ऐसी बात बता दी गई कि तुम्हें सूरह अल कहफ की तमाम चीजों को समझने में आसानी हो जाए, ताकि आने वाले वक्त के फितनों से बच सको। ये है इसकी सारी जो है, इतनी हमने जो तमहीद इसके के लिए हमने पूरी एक क्लास ली है। तो मकसद हमारा सिर्फ क्या है, हमने पिछली सूरत से भी जोड़ा, अगली से भी जोड़ा, और हमें क्या बात समझ में जो आई वो ये कि एक सूरत से हमें ये सिखाया गया, दूसरी से ये सिखा के दरमियान में तमाम वाकयात दिए गए कि अब इनको समझो और फितनों से बचो। अब सारी, क्योंकि अब हमारे पास लास्ट 10 आयात हैं। सूरह अल कहफ फितनों से बचने की लिए सूरत है। तो फितनों से बचने के लिए हमारा यकीन पुख्ता होना चाहिए। ईमान तो है हमारा। अब ईमान और यकीन का फर्क आप सबको अच्छी तरह पता है। ईमान ये है कि आखिरत है, यकीन ये है कि आखिरत के लिए तैयारी की जाए। ये फर्क है। बिल्कुल ऐसे जैसे अब देखें, हम हर वक्त की बात बोलते हैं कि हाँ हाँ मरना है, मर के उठना है, हिसाब किताब होना है। डरते क्यों नहीं है? डरते क्यों नहीं है? अमल करते क्यों नहीं है? यकीन नहीं करते। कोई एक छिपकली के आने का कह दे, कोई ये कह दे कि भाई फलां खड़ा है, तो हम भाग के चले जाते हैं। जो हमारी मतलब कोई भी फेवरेट चीज, कोई भी ऐसी चीज, उसके लिए तो हम एक झूठे की जुबान पे भी यकीन कर लेते हैं। मसलन जल्जला आएगा आज रात इतने बजे, सारे लोग जनाब ने अपनी चीजें उठा के गाड़ियों में बैठ गए। बहुत साल पहले की बात है, आप में से शायद बहुत लोग तो बहुत छोटे भी हों, ये तकरीबन आज से कोई 20-25 साल पहले की बात। हम्म? तो ऐसी बातों पे तो हम यकीन कर लेते हैं। अफवाह। और वो कुरान जो बार बार हमें रब का कलाम है, हदीस मुबारक जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें बार बार फरमा रहे हैं कि क़यामत की तैयारी कर लो, कब्र की तैयारी कर लो, उसकी तो तैयारी नहीं है क्योंकि यकीन नहीं। ठीक। सो सारा वो मतलब क्या है कि दज्जाल को, अभी मैंने कल जो एक हदीस सुनाई थी वो जहन में रखें कि ख्वाब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या दिखाया गया। फिर सिद्दीकीन को जहन में रखें। तो समझ में ये आती है कि दज्जाल को हम नहीं मार सकते। दज्जाल कहाँ से आएगा, कैसे आएगा, हम नहीं जान सकते। लेकिन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम चूंकि सिद्दीक नबी हैं, उनको वो सारे पोर्टल मालूम हैं जो अल्लाह ने आम बंदों से खुफिया रखे। सो वही दज्जाल को भी मारेंगे, वही याजूज मजूज का भी खात्मा करेंगे, क्योंकि वो दज्जाल के हर पोर्टल और हर चाल को समझते हैं। यही वजह है कि हम लोग जो है, हमें सूरह काफ के स्टार्ट पे उस कॉन्सेप्ट का जो थी नफी की गई कि वो अल्लाह के बेटे हैं, तो बनौज़बिल्ला, या वो जो जो कुछ कर रहे हैं तो दज्जाल उन्हीं का ही उस पे कर रहा है, तो वो भी कोई इस तरह का है, बिल्कुल भी नहीं है। और बाकी हमने अल्हम्दुलिल्लाह हजरत खिजर और मूसा के लिए जो पोर्टल था वो हमने उन्हीं के टॉपिक पे कर लिया था। अब हम आगे अपनी तफसीर पे चलते हैं। इसमें मुझे उम्मीद है कि किसी का कोई क्वेश्चन नहीं होगा, क्योंकि बस इसमें जो आपके लिए सबसे अहम है वो दुनिया और अर्थ का फर्क था। बाकी तो सारा आपकी नॉलेज ही के लिए था।
وہ بھی آپ کی نالج ہی کے لیے، لیکن پھر بھی چلیں اس میں ہم پھر بھی کہہ سکتے ہیں کہ آپ کے پاس چلیں کوشچن کے لیے بھی ہو تو، باقی مجھے نہیں امید کہ اس میں سے کوئی کوشچن آئے گا آپ کو، ٹھیک ہے، لیکن ہاں آپ کے اپنی نالج کے لیے یہ، کیونکہ الفاظ کا جو ہے نا ان کے اوپر جانا چاہیے کہ ہم اس کو تدبر کریں۔ چلیں جی اب ہم آیت 100 کو سٹارٹ کرتے ہیں انشاءاللہ العزیز، تاکہ ہم اپنا واپس اپنے لے اس پہ آئیں۔ پھر بھی اگر کسی کا کوئی ہے تو مجھے پلیز ابھی بتائیں، کوئی ایسی بات جو آپ کو لگ رہی ہو کہ آپ کو نہیں سمجھ آئی، تاکہ ہم آگے چلیں۔ سمجھ جی تو آئی ہے کچھ نہیں بھی سنا، پتہ نہیں بیچ میں سے کیا مس ہو گیا، کیونکہ وہ بات ہو رہی تھی میٹ سے۔ اچھا میں یہ کہہ رہی تھی کہ اس میں تھوڑا سا ہم ایک انکلوڈ کر دیں اگر بات، کہ یہ جو پانی ہے یہ بھی دوسرے پورٹل سے آیا، مطلب چاند سے